نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارقیہ روحانی ادارے سے میں خلیفہ میاں حضور سید نوید آصف طارقی آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں 11ویں شریف کے کچھ ایک مخصوص اعمال کے حوالے سے۔ جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ ہی ساعتوں میں 11ویں شریف کا چاند ہونے والا ہے، اور کیونکہ 11ویں شریف کا چاند ہوتے ہی یہ مہینہ بڑی برکتوں والا اور بالخصوص اس کی جو نسبت ہے سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے ہے، اور آپ کی نسبت رکھنے والے تمام قادری فقیر اور تمام ایسے عاملین جو سلسلہ قادریہ سے جو محبت و نسبت رکھتے ہیں ان کے لیے بڑے برکت و مبارک دن ہوتے ہیں یہ 11 دن۔ اور ان 11 دن میں جو شخص آپ کی نسبت سے جو اعمال ہیں اس کی زکوٰۃ یا اس کے اعمال یا اس کے ورد کرتا ہے تو اس کی برکتیں اسے بہت خاص عطا ہوتی ہیں، جو اس کے 40 دن میں بھی جا کے ہوتی ہیں، جو 40 دن کرنے میں بھی اس کو نہیں ہوتی، جو ان 11 دنوں میں اس کو عطا ہوتی ہیں۔ ویسے تو ان 11 دنوں میں دیگر اور مہینوں کی طرح اعمال کی زکوٰۃیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن میں یہاں صرف مختصراً 2 خصوصی اعمال کا ذکر کروں گا جس کا تعلق سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ سے بالخصوص ہے۔ سب سے پہلے تو میں جو ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے چہل کاف شریف۔ یہ بڑے باکمال اسما ہیں، یہ آپ کی زبان مبارک سے اس وقت جاری ہوئے جس وقت آپ وجد کی حالت میں تھے، اور جب یہ تعریفانہ کلام آپ کی زبان سے جاری ہوا تو اس کی ایسی نسبت اور ایسی برکت ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی جو معاملات دینی بھی اور دنیاوی بڑے ہی اعلیٰ تر ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس کے عمل کرتے ہیں، جنہوں نے اس کی زکوٰۃیں ادا کی ہوئی ہیں، یا جو اس کلام سے محبت رکھتے ہیں، اور جو اس کے صاحب دعوت ہیں، صاحب دعوت کے لیے تو اکابرین بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو صاحب دعوت ہوتا ہے چہل کاف شریف پہ، اس کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ شیر کی سواری کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں جو کوڑا ہوتا ہے وہ سانپ کا ہوتا ہے۔ اس کلام کی تمام عارضی، تمام سفلی اور تمام شیاطین جو ماتحت آتے ہیں سب کے اوپر بڑی زبردست پکڑ ہے۔ اس کے ذاکر کے پاس لشکر دل لشکر بھی اگر حملے ور ہوں چیزیں تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اس پہ بڑی لمبی مختصر تحریر ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ صرف اس کی مدامت اور پابندی رکھنے والا ہر طرح کی بلائیات، ہر طرح کی شیاطین، جنات، خباثات اور دیگر شیاطینی ارواحوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس کی حاضری لگائی جاتی ہے، جب وہ مدامت پابندی سے رکھتا ہے تو اس کی حاضری ہوتی ہے، اور یہ بڑا ہی جلیل و قدر ذکر ہے، اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ جو جیسا کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، آپ کو جتنا میٹھا کرنا ہے اتنی ہی آپ کی ریاضتیں ہوتی ہیں، وہی ادب، احترام، عقیدے سے وہی فائدہ ملتا ہے۔ تو بہرحال میں مختصراً جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ 11ویں شریف کے حوالے سے ہے۔ جو لوگ بھی چہل کاف شریف کی ذکر کرنا چاہیں بطور عملات میں مدد کے لیے یا وظیفے کی شکل سے جو اس کو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ روزانہ اس کو، آج کی چاند کی ایک چاند رات ہو گئی ہے، آج سے اس کو شروع کر دیا جائے، اور روزانہ کی تعداد 111 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف پہلے پڑھیں، پھر 111 مرتبہ چہل کاف شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ یہ پڑھیں۔ جو زکوٰۃ کی نیت سے پڑھنا چاہ رہے ہیں تو وہ پہلے اس کی نیت کر لیں، جو طریقہ ہوتا ہے نیت کا، کیونکہ دونوں معاملات ہیں۔ صرف ثواب کی نیت سے جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ ویسے ہی پڑھ لیں، اسے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو زکوٰۃ ادا کرنا چاہ رہے ہیں باقاعدہ وہ نیت کریں گے اس کی۔ اب جب آپ نے اس کی نیت کر لی اور پڑھنا شروع کیا تو اس کو 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 10 دن گزر کے جب 11ویں کی رات آئے گی، اس رات میں آپ کو اسے 1100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
جب آپ اس کو 1100 میں پڑھ لیں گے تو آپ کی یہ ایک زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس کا فیض آپ کا جاری ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس سے اپنے معاملات میں، اپنے بلائیات، آفات، مشکلیں، پریشانیاں، تمام چیزوں میں مدد لے سکتے ہیں۔ پھر اس کی مداومت رکھیں، اور یہ بڑا ہی سریع الاثر اور بڑا ہی قوی عمل ہے۔ ہاں، میں یہاں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا چہلکاف شریف کے حوالے سے تمام لوگوں کے لیے، کہ یہ جان لیں کہ یہ ایسے کلمہ ہیں جنہیں میں ایک بہت ہی ہائی وولٹیج کے کرنٹ سے مخاطب کرتا ہوں۔ یہ میرے شیخ، میرے اکابرین بزرگوں سے مجھ تک پہنچی ہیں جو باتیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ جتنا قوی اور پرتاثیر عمل ہوتا ہے، جتنا جلالی عمل ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیں وہ اتنا ہی جلد افیکٹ دینے والا ہوتا ہے۔ اگر اس کو کرنے میں، اس کی سمجھ میں، اس کے ادب میں، اس کے لحاظ میں عامل سے، ذاکر سے غلطی ہوتی ہے تو اس کا جھٹکا اس کو بھی لگتا ہے۔ یہ ایک ایسی کہنا چاہیے جامع کلام ہے۔ جو لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں یا چلہ دیتے ہیں، میں ان کو بطور نصیحت بھی یہ بات بتانا چاہوں گا اور بطور ہدایت بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی دعوت اور اس کا چلہ صاحب مجاز یا اس کے عامل جس نے اس کی دعوت ادا دی ہوئی ہو، جس نے اس کے چلے کاٹے ہوئے ہوں اس کے قوانین کے ساتھ، ان کی اجازت اور جو صاحب سلسلہ ہو، نسبتاً جڑا ہوا ہو، اس سے ہی لے کر آپ یہ پڑھیں، ورنہ یہ جان لیں کہ اس کی رجت بہت زبردست ہوتی ہے۔ اس کی رجت اتنی سخت ہوتی ہے کہ جان پہ آ جاتی ہے، انسان کی جان کا معاملہ بن جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو تجربوں کے بیس پہ بتا رہا ہوں، اور جو کچھ مجھے میرے شیخ سے تعلیمات بطور یہ بات پہنچی ہیں وہ آپ تک عرض کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو میرے اپنوں میں ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ ایسے ہی وہ سلسلے سے جڑے ہوئے تھے لیکن اجازت نہیں تھی، چلے پہ بیٹھے، ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ چلہ تو کرا انہوں نے پورا، چلہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا انہیں کوئی فیض نہیں ملا اس کا، لیکن ان کی جان پہ آ گئی۔ اس لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی پکڑ بڑی زبردست ہے، پتہ نہیں کس کے سر پڑتی ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، یہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کے چلے کریں یا اس کی دعوت دیں تو صاحب مجاز، صاحب ریاضت کی اجازت کے بنا نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پیر و مرشد شیخ حکیم صوفی دامت برکاتہم عالیہ اس کے صاحب دعوت بھی ہیں، اور آپ نے اس کے کئی چلے ادا کیے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جب آپ اس میں کامیاب ہوئے تو دادا مرشد نے آپ کو یہ ہدایت کی تھی کہ اب تم جس کسی کو بھی اس کے اعمال دو گے، جس کو بھی کرواؤ گے، انشاءاللہ اس پہ اس کی رجت نہیں ہوگی۔ یہ اس عمل کی برکت ہے، میاں کی نظر فیضان ہے کہ آج سلسلے میں الحمدللہ بے شمار جگہ چہلکاف شریف پڑھی جا رہی ہے، ہم بھی آگے اجازتیں دے رہے ہیں الحمدللہ، اور لوگوں کو اس کا فیض مل رہا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے عمل کی طرف، وہ عمل بھی بڑا جامع عمل ہے، اور اس کی بھی نسبت سرکار سیدنا غوث اعظم سے ہی ہے۔ جس طرح لوگ اسم اعظم کی تلاش میں رہتے ہیں، لوگ اسم اعظم چاہتے ہیں، کوئی کہتا تھا ہمیں اسم اعظم مل جائے تو اس سے یہ ہے وہ ہے۔ اسم اعظم اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اسم اعظم کے متعلق کئی قول ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ جس ذکر کے اوپر آپ پابندی اپنا لیں، جس ذکر کے اوپر آپ کو برکتیں عطا ہونے لگیں، وہی آپ کا اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ بڑا خاص نقطہ ہے۔ جس ذکر کی آپ پابندی کریں، جس ذکر کا آپ احترام کریں اور اس کو لے کے چلیں اپنی زندگی میں، وہی آپ کے لیے اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا نام مبارک، یہ بھی اسم اعظم ہے۔ یہ آپ کا نام مبارک اس لیے اسم اعظم ہے کہ آپ کو ولایت اکبر عطا ہوئی ہے، اور آپ کے زمانے سے لے کے اور امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک آپ ولایت اکبر آپ کے پاس ہے۔ اور جو صاحب زماں ہوتا ہے
اس کا نام ہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ آپ کے نام کے وسیلے کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے الحمدللہ وہ رد نہیں ہوتی۔ تو آپ کا نام بھی اسم اعظم ہے۔ جو شخص اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو اس کو بھی اسی طرح سے اس کی نیت کر کے 111 مرتبہ روز پڑھنا ہے، اور جب 11واں دن آئے گا تو اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ہے خواتین کے لیے، جو عورتیں لڑکیاں جو اس کو کرنا چاہیں۔ جو مرد حضرات اس کو کریں گے تو وہ روزانہ اس کو 1100 مرتبہ ہی پڑھیں گے، اور جب 11واں دن آئے تو اس کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اس کی ایک تسبیح کی مداومت رکھیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں انہیں عطا ہوتی رہیں گی۔ اب دونوں اعمال کی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد یہ چیز دھیان رکھیں، اکثر لوگ زکوٰۃ تو ادا کرتے ہیں لیکن جو اس کے لوازمات ہیں نا، جو کچھ قوانین ہیں، جو کچھ طریقے ہیں، ان سے غافل رہتے ہیں یا اس میں لاپرواہی برتتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح سے جب آپ ادا کریں، خواتین ہوں یا مرد ہوں، معطر ہو کے پڑھیں، خوشبو کا اہتمام کریں، جس طرح سے بھی خوشبو، جو بھی آپ پہ اچھی خوشبو مہیا ہو وہ جلائیں، اگربتی کی شکل میں، بخور کی شکل میں، جو آپ پہ ہو، لوبان ہو وہ جلائیں۔ 11واں دن یہ کرنا، خود بھی اچھا عطر کا استعمال کریں، پاک صاف رہیں، باوضو رہیں، نمازوں کی پابندی کریں۔ تیسری چیز، جس وقت زکوٰۃ ادا کر لیں، ایک مرغ لیں بازار سے، اس کو ذبح کروائیں اور اس کے گوشت سے بریانی بنائیں، اور پھر اس کو سرکار سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی نظر کریں، اور پھر اس کو عزیزوں میں، غریبوں میں، جیسا ہو اس میں تقسیم کر دیں، خود بھی اس میں سے کھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر اس کی بڑے ہونے فیض ادا ہوتے ہیں۔ یہ کچھ اس میں کوئی بڑی شرطیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ ان باتوں کو دھیان نہیں دیتے۔ تو جو لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن ہم سے پہلے ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ میسج کر کے، کال نہ کرا کریں، میسج کے لیے ہے واٹس ایپ نمبر۔ جب تک اجازت نہ ہو کال ڈائریکٹ قطعی نہ کریں، میسج کر کے اپنی تفصیل دیں اور اجازت لے لیں، تو انشاءاللہ وہ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔